بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. آج ہم لیسن نمبر 21 کرنے جا رہے ہیں. رینیسانس اینڈ سائنٹیفک ریولیوشن رول آف پرنٹ میڈیا. یعنی رینیسانس اور سائنٹیفک ریولیوشن کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں پرنٹ میڈیا کا کیا رول رہا. سب سے پہلے ہم لوگ رینیسانس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی کیا چیز ہے. تو یہ وہ والا ٹائم پیریڈ ہے جب یورپ میں بہت زیادہ ترقی ہوئی. یورپین ڈیولپمنٹس کا ٹائم پیریڈ ہے بیسیکلی. 14 سے 16 یا 17 سینچری تک کا ٹائم پیریڈ تھا. اس کو بیسیکلی مڈل ایجز اور ماڈرن ایج کے درمیان ایک برج بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی مڈل ایجز وہ ٹائم پیریڈ جب یورپ جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم پیریڈ میں بیسیکلی یہ ہوا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ انوویشنز ہوئی. نئی ہر طرح کی فیلڈ میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئیں, چاہے وہ آرٹ کی فیلڈ ہو, سائنس کی فیلڈ ہو, ہیومنزم کا کانسیپٹ آیا. ٹھیک ہے. سو رینیسانس جو ہے وہ ان شارٹ یورپین کی ترقی کا دور تھا, اور اس میں ہر طرح کی جو فیلڈس ہیں ان میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ان کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. اچھا, تو یہ بیسیکلی ایک فرینچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ری برتھ. ہسٹری میں یہ اس دور کو کہا جاتا ہے جب یورپ میں لوگوں نے پرانی گریک اور رومن جو لٹریچر تھا, یعنی اس ٹائم کا جو کلاسیکل ادب اور علم وغیرہ تھا, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا, اس میں دوبارہ سے انہیں دلچسپی لینا شروع کی. اس طرح آرٹ اور سائنس میں جو ہے نا بہت ساری جو ہے وہ انوویشنز ہوئیں. یہ تقریباً 14 سے 16 یا 17 سینچری کا دور ہے. اچھا, اس سے پہلے یورپ میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پرانی جو ریلیجس تھنکنگ اور لمیٹڈ نالج تک جو ہے وہ محدود تھے. لیکن رینیسانس کا جو دوران تھا وہ اس ٹائم پہ لوگوں نے جو ہے نا آبزرویشنز اور ریسرچ اور لرننگ پر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا شروع کر دیا. اس وجہ سے آرٹ, لٹریچر اور سائنس میں بہت بڑی چینجز آئیں. 13th سینچری میں یورپ میں گریک اور رومن لٹریچر کی ری ڈسکوری ہوئی, یعنی دوبارہ سے وہ دریافت کیا گیا, دوبارہ سے ریوائیو کیا گیا. لوگوں نے دوبارہ سے اس میں جو ہے وہ دلچسپی لینا شروع کی. ٹھیک ہے. اس سے اگلی سینچری میں ہی ہیومنسٹ موومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی تھی, یعنی 14th سینچری میں. اچھا, ہیومنزم بیسیکلی کیا چیز ہے. ہیومنزم ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس میں انسان کو جو ہے نا ویلیو دی جاتی ہے, یعنی کہ انسان کی اپنی ویلیو ہے, انسان کی ایبیلٹیز اور اس کی اسکل جو ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک انٹلیکچوئل موومنٹ ہے, ایک سوچ اور علم کا ایک نیا رجحان. ہیومنسٹ گریک اور لاٹن جو اسکالرشپ, یعنی گریک اور لاٹن جو علم و ادب ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ ہر انڈیویجول جو ہے, ہر ایک جو فرد ہے, اس کی سوسائٹی میں ایک اپنی کوئی جو ہے نا امپورٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان جو ہے وہ صرف ایک کوئی معاشرے کا ایک چھوٹا سا کوئی حصہ نہیں ہے, بلکہ اس کی سوچ, اس کی ایبیلٹیز اور آئیڈیاز کا بہت زیادہ جو ہے نا اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے. ہیومنزم میں بڑھتی ہوئی انٹرسٹ نے آرٹ اور سائنس میں وہ چینجز پیدا کیے جنہیں ہم رینیسانس کے نام سے جانتے ہیں. دین وی ہیو ریوائول آف آئیڈیاز اسپریڈ تھرو پرنٹ. سو اس کا بیسیکلی یہ مطلب ہے کہ پرنٹنگ اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے پرانے اور نئے آئیڈیاز کس طرح دور دور تک پھیلے. یہ رینیسانس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی پرنٹ میڈیا پرنٹنگ پریس بائی گوٹنبرگ, جس کی وجہ سے جو نالج تھا وہ دور دور تک بڑی ایزیلی جو ہے وہ پھیل گیا تھا. 14th سینچری سے 16th سینچری تک کے پیریڈ میں اکانومک فلکس آیا یورپ میں. ٹھیک ہے. اکانومک فلکس معاشی تبدیلیوں اور اتار چڑھاؤ کا دور. سو اس دوران پرنٹنگ پروسیس جو ہے وہ انوینٹ ہوئی, جس نے پرنٹ میڈیا کمیونیکیشن کو بہت تیز کر دیا. سب سے زیادہ جو چینجز تھے وہ اٹلی میں ہوئے تھے. 1250 میں کنگ فریڈرک II کی ڈیتھ کے بعد جو بادشاہ تھے اس ٹائم کے, ان کی پاور جو تھی اٹلی اور یورپ میں کم ہوتی گئی. فریڈرک کے بعد کوئی بھی سکسیسر, یعنی ان کے بعد آنے والا کوئی بھی جو حکمران تھا وہ ان جیسا پاورفل نہیں تھا. اس وجہ سے یہ ہوا کہ جو پاور تھی وہ زیادہ تر مختلف پاپس کے پاس چلی گئی. ٹھیک ہے. پاپس کیا ہوتے ہیں؟ کیتھولک چرچ میں جو ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں جن کو فادر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس ٹائم پہ جو پاپس تھے نا وہ صرف انہیں لائک چرچ کی حد تک یا ریلیجیس لیڈرز کی حد تک نہیں رکھا جاتا, بلکہ اس ٹائم پہ ان کا یورپ کی پولیٹکس اور ان سب چیزوں میں بھی بڑا جو ہے نا ان کا انفلوئنس تھا. ٹھیک ہے. اس لیے جو پاور تھی وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی.
رینیسانس کے دوران چھوٹی جو اٹالین ریپبلکس تھیں یعنی جمہوری جو ریاستیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈکٹیٹرشپس میں تبدیل ہوتی چلی گئیں. یعنی ڈکٹیٹرشپس وہ ہوتی ہیں نا ایسی حکومت جہاں پاور ایک شخص یا چھوٹے گروپ کے پاس ہوتی ہے صرف. سو پاور کا جو سینٹر تھا وہ زمینداری علاقوں سے موو کر کے سٹیز کی طرف آنے لگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اس ٹائم کے زمیندار یا جاگیردار یا جن کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں ہوا کرتی تھی, ٹھیک ہے, تو ان کے پاس زیادہ پاور ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد جو سٹیز تھے وہاں پہ جو ہے نا انڈسٹریز بنتی گئیں, پھر وہاں پہ جو ہے تجارت زیادہ مطلب عام ہو گئی, تو جو پاور ہے وہ زمین داروں سے جو ہے نا وہ سٹیز کی طرف موو ہونے لگی. ٹھیک ہے. یورپ بھی آہستہ آہستہ مختلف سیلف سفیشینٹ کمپارٹمنٹس یعنی ایسے علاقے جو اپنے ضروریات خود پوری کر سکتے ہیں ان میں ڈیوائڈ ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے. رینیسانس کے عروج پر اٹلی کی 5 بڑی جو ہیں وہ اسٹیٹس تھیں. ایک ہمارے پاس نیپلز اور سلسلی کی کمبائنڈ اسٹیٹ, ایک ہمارے پاس پیپل اسٹیٹ, ایک فلورنس, ایک ملان اور ایک وینس. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے سائنس. اس حصے میں ہم یہ دیکھیں گے بیسکلی کہ جو رینیسانس کے دوران سائنس جو ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی, پرنٹ میڈیا نے اس میں کیا رول ادا کیا. سو 15th سینچری کے دوسرے حصے سے ہیومنسٹ نے کلاسیکل جو اسکالرشپ تھی یعنی کہ ان کی پرانی روایتی جو گریک اور رومن جو علم تھا اس کی بنیاد پر اینشنٹ ہینڈ ریٹن ٹیکسٹ یعنی پرانی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں جو تھی وہ ڈھونڈنا شروع کر دی. یعنی بیسکلی ان کا یہ تھا کہ ہم جو پرانی کلاسیکل جو نالج ہے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں. ٹھیک ہے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ پرانے علم کو دوبارہ حاصل کر کے سائنٹیفک نالج کو امپروو کیا جا سکے. سو دوبارہ ملنے والی جو امپورٹنٹ ورکس تھے ان میں ہمارے پاس گیلن کی فزیولوجیکل اور اناٹومیکل اسٹڈیز آ جاتی ہیں. اناٹومیکل اسٹڈیز وہ ہوتی ہیں جو انسانی باڈی کے فنکشنز اور اسٹرکچر کا علم. ٹھیک ہے. دین وی ہیو ٹولمی کی جیوگرافی. ٹھیک ہے. رینیسانس کے دوران باٹنی, زولوجی, میجک, ایسٹرولوجی ان سب پر بھی کام ہوا. پرنٹنگ ٹیکنیکس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ پرانی جو ریسرچ تھی جو ہینڈ ریٹن فارم میں سیف تھی, ٹھیک ہے, اسے پرنٹ کر کے دور دور کے اسکالرس تک جو ہے نا وہ ایزیلی پہنچایا جا سکے, بہت ساری اس کی کاپیز بنائی جا سکیں. یعنی پرنٹ میڈیا نے علم کو کچھ لوگوں تک محدود رہنے کے بجائے بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا تھا. رینیسانس کے دوران کچھ بہت امپورٹنٹ سائنٹیفک تھنکرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے جنہوں نے پرانے آئیڈیاز کو امپروو کیا اور سائنس کو ایک نئی جو ہے وہ ڈائریکشن دی. فرسٹ آف آل وی ہیو لیونارڈو دا ونچی. لیونارڈو دا ونچی نے سائنس, آرٹ اور اناٹمی یعنی انسانی جسم کے اسٹرکچر کا جو علم ہے اس میں بہت زیادہ کام کیا. ان کی ڈسکوریز میں ایک یہ تھی کہ جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو وہ 2 الگ موومنٹس میں نہیں چلتی بلکہ ایک کروڈ ٹریجیکٹری میں موو کرتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ فار ایگزامپل ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم بال جو ہے اس کو اوپر پھینکتے ہیں جب ہم, ٹھیک ہے, سیدھا وہ جاتی ہے لیکن وہ واپس نیچے آہستہ آہستہ آتی ہے, وہ سیدھی لائن میں نیچے نہیں آتی ہے بلکہ اس کا جو ایک آنے کا جو ایک راستہ ہوتا ہے وہ ایک کرو اختیار کر لیتا ہے, تو ایک کرو ٹریجیکٹری کے فارم میں جو ہے وہ نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ان کا یہاں پہ کنسیپٹ تھا وہ ہے میٹلرجی کا, یعنی دھاتوں کو جو ہے نا میٹلز کو پروسیس کرنے اور استعمال کرنے کا علم. اس میں بھی کام کیا انہوں نے جس کی وجہ سے وہ بہت بڑی جو ہے نا اسکلپچرز بھی بنانے کے قابل ہوئے. ٹھیک ہے. ان کے اناٹومیکل جو آبزرویشنز تھے ان کی وجہ سے ان کی ڈرائنگز جو تھیں وہ زیادہ ایکوریٹ بن گئیں. جو کام پرانے آئیڈیاز پہ جو کیا گیا تھا, ٹھیک ہے, وہ بکس میں جو ہے نا پرنٹ ہوتا گیا, بہت ساری کنٹریز میں جو ہے وہ اسپریڈ ہوتا گیا. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے. 1543 میں نیکولس کارپینیکس نے اپنی کتاب دی ریولیوشنبس پبلش کی. سو اس کتاب میں انہوں نے پرانے آئیڈیاز کو چیلنج کیا اور کہا کہ جو سورج ہے وہ یونیورس کے سینٹر میں ہے اور پلینٹس اس کے گرد موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے انہوں نے ہیلیو سینٹرک تھیوری کا نام دیا. ہیلیو سینٹرک تھیوری ہوتی ہے ایک, اور ایک ہوتی ہے ہمارے پاس جیو سینٹرک. جیو سینٹرک جو تھی وہ ٹولومی نے دی تھی. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو ارتھ ہوتی ہے وہ ارتھ جو ہے وہ سینٹر میں ہے, جبکہ یہ جو ہے ہیلیو سینٹرک اس میں کہا جاتا ہے کہ سورج جو ہے وہ سینٹر میں اور اس کے گرد جو ہے وہ سارے پلینٹس اور ارتھ جو ہے وہ موو کرتی ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہیں, گیلیلیو. سو گیلیلیو کی سب سے جو فیمس انوینشن ہے
وہ ہے ایک ایکوریٹ ٹیلیسکوپ. سو ٹیلیسکوپ کی مدد سے انہوں نے آسمان کی آبزرویشن کی اور اپنی فائنڈنگز جو تھی وہ سیڈیریس نونچیس یعنی اسٹیری میسنجر میں ریکارڈ کی. لائک یہ ان کی ایک بک تھی, ٹھیک ہے. 1632 میں انہوں نے ڈائیلوگو سوپرا ای دوے میسمی سسٹمی دیل موندو لکھی, ٹھیک ہے. اس کتاب میں انہوں نے یونیورس کے 2 سسٹمز ڈسکس کیے. ایک تو یہ فرینچ پروناؤنسیشن کر کے جو ہے نا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس وجہ سے پاپ جو تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے اور گیلیلیو کو باقی زندگی جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ میں گزارنی پڑی. پاپ کیوں ان سے ناراض ہو گئے تھے؟ بیسکلی انہوں نے یہ جو اپنی بک لکھی تھی نا, اس میں انہوں نے پاپ کا ایک کیریکٹر جو ہے نا اس میں ڈالا تھا, لیکن اس کیریکٹر کا جو انہوں نے نام رکھا تھا نا, وہ جو ہے وہ نام مجھے ابھی ایگزیکٹلی نہیں یاد آ رہا, بٹ اس کا میننگ جو تھا وہ تھا فول, ٹھیک ہے. تو یہ انڈائریکٹلی انہوں نے پاپ کو فول کہا تھا, تو اس سے پاپ کی انسلٹ ہو گئی تھی, تو انہیں برا لگا تھا, تو اس لیے وہ ظاہر ان سے ناراض ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. کیا ضرورت تھی پتہ نہیں یہ کرنے کی انہیں. اس کے بعد انہیں ساری زندگی جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ میں گزارنی پڑی. اچھا, نیکسٹ وی ہیو ٹائکو براہی. تو ٹائکو براہی نے پلینٹس کی پوزیشنز کا بہت جو ہے نا ایک ایکوریٹ ریکارڈ بنایا تھا. انہوں نے ایرسٹوٹل کی تھیوری کو چیلنج کیا, جس میں کہا گیا تھا کہ جو پلینٹس ہیں وہ کرسٹل سفیئرز یعنی شیشے جیسی ٹرانسپیرنٹ گول لیئرز کے اندر موو کرتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو جوہانس کیپلر, ٹھیک ہے. جوہانس کیپلر جو تھے وہ پہلے ایسٹرونومر تھے جنہوں نے کہا کہ پلینٹس کے جو آربٹس ہیں وہ سرکولر نہیں ہوتے بلکہ وہ ایلپٹیکل شیپ میں ہوتے ہیں, یعنی ایک دم سرکل ایک دم گول نہیں ہوتے بلکہ وہ انڈے کی شیپ جیسے ہوتے ہیں. جو آربٹس ہوتے ہیں نا, جو وہ آپ نے اگر کہیں ڈائیگرام وغیرہ میں دیکھے ہوں گے, وہ ایک دم سرکولر نہیں ہوتے بلکہ وہ ایلپٹیکل شیپ میں ہوتے ہیں. نیکسٹ وی ہیو لٹریچر. سو پرنٹنگ ٹیکنیک کی وجہ سے جو اسکالرز تھے وہ بہت زیادہ بکس پبلش کرنے لگے. یہ بکس فزیکل ورلڈ یعنی دنیا کی چیزوں, سٹارز, مون اور نیچر کے بارے میں لوگوں کی سوچ کو چینج کرنے لگی. یہ وہ انیشیل فیز یا ابتدائی دور تھا جب دنیا پرنٹڈ ورڈز کے ذریعے میس کمیونیکیشن کی طرف جا رہی تھی. یعنی اب جو آئیڈیاز تھے وہ صرف کچھ لوگوں تک محدود نہیں تھے بلکہ بکس کے ذریعے بہت سے لوگوں تک پہنچنے لگے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہیومنزم میں رینیسانس کی جو اپروچ تھی وہ ایرسٹوٹلین اسکولسٹسزم یعنی ایرسٹوٹل کے آئیڈیاز پر بیسڈ ایک پرانا اکیڈمک سسٹم, جہاں لاجک اور جو فارمل ریزننگ کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی. تو اس کے ریئیکشن یا اس کے جواب یا اس کے مخالفت کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی, ٹھیک ہے. اس اسکولسٹسزم کو فرانسس بیکن, ایویروس اور البرٹس میگنس جیسے تھنکرز کے آئیڈیاز سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے. اسکولسٹکس جو تھے یعنی وہ اسکالرز جو اس پرانے لاجیکل سسٹم کو فالو کرتے تھے, ان کا یہ ماننا تھا کہ ورڈ اور تھاٹ جو ہے یعنی لفظ اور سوچ, اس کے درمیان ایک لاجیکل کنیکشن ہوتا ہے. یعنی انسان جو بھی منہ سے نکالتا ہے, لائک منہ سے جو بات نکالتا ہے, منہ سے جو بھی بولتا ہے, اس کے پیچھے اس کی کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فزیکل اٹرنس یعنی وہ بات یا الفاظ جو انسان ظاہر میں زبان سے بولتا ہے, اور انٹینجیبل میڈیٹیشن, انٹینجیبل وہ چیز ہوتی ہے جس چیز کو چھوا نہیں جا سکتا, ٹچ نہیں کیا جا سکتا, یعنی وہ سوچ یا خیال جو دماغ کے اندر ہوتا ہے اور جسے فزیکلی ٹچ نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں جو ہیں وہ بہت ہی الگ چیزیں ہیں. ہیومنسٹ نے کامن یوزیج یعنی لوگوں میں عام طور پر استعمال ہونے والی جو لینگویج تھی اس کو سیٹ آف لاجیکل رولز پر زیادہ امپورٹنس دی. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگوں میں عام طور پر استعمال ہونے والی لینگویج ہے نا, وہ زیادہ اس پہ جو ہے نا ہمیں امپورٹنس دینی چاہیے انسٹیڈ آف لاجیکل اینڈ گرامیٹیکل رولز آف دی لینگویج, ٹھیک ہے. یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ لینگویج صرف رولز کے مطابق نہیں چلتی بلکہ لوگ جس طرح نیچرلی اسے یوز کرتے ہیں اسے بھی اہمیت دینی چاہیے. اچھا, نیکسٹ وی ہیو جوزف ویب. انہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھیں جہاں اسٹوڈنٹس کو لیٹن سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ کلاسیکل رائٹرز کے جو سینٹینسز تھے ان کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے, ورڈ ٹو ورڈ اس طرح کر کے جو ہے انہوں نے جو ہے نا بچوں کو لیٹن سکھائی. دین وی ہیو روجر ایسٹرام. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اینشنٹ یعنی اوریٹرز ہیں, پرانے زبردست جو اسپیکرز ہیں, ان کی اسپیچز کا اسٹڈی کر کے انسان افیکٹو اسپیکنگ یعنی بہتر طریقے سے بات کرنا سیکھ سکتا ہے. نیکسٹ وی ہیو تھامس
ایلیٹ، انہوں نے دی بک نیمڈ گورنر لکھی. اس کتاب میں انہوں نے افیکٹو اسٹیٹسمینشپ یعنی کہ اچھی حکمرانی اور لیڈرشپ کے رولز ایکسپلین کیے. دین وی ہیو تھامس مور. تھامس مور کا ہیومنزم میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن یوٹوپیا تھی. یوٹوپیا ایک آئیڈیل سوسائٹی یعنی ایک ایسی سوسائٹی جہاں سب کچھ بہتر اور بیلنسڈ ہو. اس کا آئیڈیا تھا جو کلاسیکل رائٹرز کے ورک سے انفلوئنس تھی. ٹھیک ہے، یعنی بیسکلی اس میں انہوں نے جو ہے نا ایک ایسی سوسائٹی کا جو کنسیپٹ دیا تھا جہاں سب کچھ بہتر اور بیلنسڈ ہو. ہیومنزم کا انگلش لٹریچر پر بہت گہرا اثر ہوا. اس کا اثر بین جانسن اور ولیم شیکسپیئر کے ورکس میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، بین جانسن کی پوئمز اور پلیز اکثر ورچو اینڈ وائس یعنی اچھی اور برائی کے ڈفرینس پر فوکس کرتی ہیں. جانسن کے نزدیک سنسیئرٹی، آنیسٹی، سیلف ڈسپلن یعنی اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، کنسرن، دوسروں کی پرواہ کرنا، انسان کی یہ ساری امپورٹنٹ ورچوز ہیں، یعنی انسان کی ساری امپورٹنٹ اچھی جو ہیں وہ کوالٹیز ہیں. جبکہ ڈسیمولیشن یعنی اپنی اصل فیلنگز یا آئیڈینٹی کو چھپانا، لائنگ، جھوٹ بولنا، ماسکنگ آف آئیڈینٹی یعنی اپنی اصلی پہچان کو چھپانا، یہ سب برائی کی نشانیاں ہیں. ان کے پلیز ولوپنے اور دا الکیمسٹ میں ہیومنسٹ ویلیوز ہمیں نظر آتی ہیں. دین وی ہیو ولیم شیکسپیئر. شیکسپیئر کی جو پلے دا ٹیمپسٹ، اس میں مین جو کریکٹر تھا پروسپیرو، وہ ہیومن ایبلٹیز یعنی انسانی صلاحیتی کی ایک مکمل اگزامپل ہے. پروسپیرو ایک ہی وقت میں جو ہے وہ فادر بھی تھا، کریٹر بھی تھا، رولر، میجیشین، ماسٹر، اسکالر، یہ سب جو ہے وہ کوالٹیز رکھتا تھا وہ والا کریکٹر. شیکسپیئر نے اپنے بہت سے پلیز کے جو سبجیکٹس ہیں وہ کلاسیکل سورسز سے لیے، یعنی پرانی گریک اور رومن رائٹنگ سے انہوں نے جو ہے نا اپنے سبجیکٹس کے سورسز لیے. فار ایگزامپل کوریالینس، ٹرائلس اینڈ کریسیڈا، جولیس سیزر. فرانس اور اٹلی میں ہیومنزم کے بارے میں اب ہم لوگ پڑھیں گے. فرانس میں مشیل دے مونٹین اور فرانکوس ریبلا ہیومنسٹ تھاٹ کے امپورٹنٹ جو ہے وہ سپورٹرز تھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم مشیل دے مونٹین کے بارے میں پڑھتے ہیں. اچھا، مونٹین کے جو ایسیز ہیں وہ اپنے کلیئر ایکسپریشن اور سوسائٹی کی کیئرفل ایگزامینیشن یعنی معاشرے کا ایک گہرا جائزہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ مشہور ہیں. وہ اپنے ایسیز میں یعنی ان کے ایسیز کی یہ دو جو ہے نا وہ اسپیسیفکیشنس تھیں، خصوصیات تھیں. ان کے ایسے آن دی ایجوکیشن آف چلڈرن میں انہوں نے سیکنڈری ایجوکیشن یعنی اسکول لیول کے بعد کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو کلاسیکل ماڈلز کے مطابق بہتر بنانے کی بات کی کہ پرانے ہم کس طرح ماڈلز کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دین وی ہیو لیون بٹسٹا البرٹی. لیون بٹسٹا البرٹی جو ہیں وہ اپنے ڈائلاگس کی وجہ سے زیادہ فیمس ہیں. ٹھیک ہے، ان میں وہ کلاسیکل ورچوز یعنی پرانی گریک اور رومن اچھی ویلیوز کو عام لینگویج میں سمجھتے تھے. alright نیکسٹ وی ہیو نکولو میکیاویلی. اچھا، انہوں نے ایک کتاب دا پرنس لکھی. اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک رولر کو افیکٹو لیڈر بننے کے لیے مختلف سچویشنز میں کس طرح کا رول اڈاپٹ کرنا چاہیے. ان کی دوسری جو کتاب تھی دا ڈسکورسز، اس میں انہوں نے رومن ہسٹورین لیوائی کے آئیڈیاز کا اسٹڈی کیا تاکہ کلاسیکل ویلیوز کو جو ہے وہ سمجھا جا سکے. ٹھیک ہے، دین وی ہیو بلڈیسر کیسٹیلیون. ان کی کتاب دا بک آف دی کورٹیئر ایک پرفیکٹ جینٹل مین یعنی آئیڈیل اور ویل مینرڈ شخص کی کوالٹیز کے بارے میں ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک پرفیکٹ جینٹل مین میں کس طرح کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کا لٹریچر میں جو رول رہا، رینیسانس کے دوران جو کچھ لٹریچر میں لکھا گیا وہ پرنٹنگ کی وجہ سے بکس کی شکل میں پھیل گیا. بکس یورپ کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے لگیں اور زیادہ لوگوں نے انہیں پڑھنا شروع کیا. زیادہ جو پرنٹڈ کاپیز تھیں وہ اویلیبل ہونے کی وجہ سے عام لوگ بھی نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز کے نئے آئیڈیاز پر جو ہے وہ ڈسکشن کرنے لگے. اور یہ پرنٹ میڈیا نے نالج کو نہ صرف جو ہے وہ اسکالرس تک لمیٹڈ رکھا بلکہ سوسائٹی میں بھی پھیلا دیا. یعنی پرنٹ میڈیا نے نالج کو صرف اسکالرس تک لمیٹڈ نہیں رکھا بلکہ سوسائٹی میں پھیلا دیا. سو نیکسٹ وی ہیو سائنٹیفک چینجز. ٹھیک ہے، زیادہ تر جو ہسٹورینز ہیں ان کے مطابق سائنٹیفک ریولیوشن کا آغاز تقریباً 1543 میں ہوا. اسی سال 2 امپورٹنٹ بکس بھی پبلش ہوئیں. ایک نیکولس کارپینیکس کی آن دی ریولیوشن آف دی ہیونلی اسفیئرز اور ایک اینڈریس ویسیلیس کی آن دی فیبرک آف دی ہیومن باڈی.
کچھ ہسٹوریز کا ماننا ہے کہ سائنٹیفک ریولوشن کی جو بنیاد ہے وہ 14th سینچری سے ہی رکھ دی گئی تھی اور اس کا اثر کیمسٹری اور بایولوجی میں 18th اور 19th سینچری تک جاری رہا. لیکن اکثر ہسٹورینز اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس پیریڈ میں فزکس، انیٹمی، بایولوجی میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں. سو سائنس کو سپورٹ کرنے والے جو ادارے تھے وہ ڈیولپ ہوئے اور دنیا کو سمجھنے کا جو ایک نظریہ تھا وہ بدل گیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو ایمرجنس آف دی ریولوشن. سائنٹیفک ریولوشن کے ایمرجنس کے بارے میں ہسٹورینز کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. کچھ ہسٹورینز کے مطابق تقریباً 1600 کے آس پاس سائنس میں ایک بڑی تبدیلی آئی جہاں اسکالرز نے فزیکل ورلڈ یعنی دنیا کی جو نیچرل چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کا طریقہ بدل دیا. اب سائنس کو ماڈرن اپروچ یعنی نئے طریقے سے سمجھے جانا لگا جس میں آبزرویشنز بھی تھیں، جس میں ایکسپیریمنٹس بھی تھیں. ٹھیک ہے. یعنی آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس اور لاجکس کو جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنس دی گئی. نیکسٹ وی ہیو الیگزینڈرا کائرے. انہوں نے 1939 میں سائنٹیفک ریولوشن کا ٹرم انٹروڈیوس کیا. ٹھیک ہے. یہ امپورٹنٹ ہے کہ سائنٹیفک ریولوشن کا ٹرم کس نے اور کب انٹروڈیوس کیا. اچھا، بعد میں کئی ہسٹوریز نے اس ٹاپک پر کام کیا لیکن اس بات پر ڈبیٹ رہی کہ سائنٹیفک ریولوشن اصل میں کب سٹارٹ ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چینجز کون سے تھے. کچھ ڈسکشنز یہ بھی تھیں کہ کیا ایرسٹوٹل کی تھیوریز میں انرشیا کا کنسیپٹ تھا. انرشیا آپ نے یہ فزکس وغیرہ میں پڑھا ہوگا 9th وغیرہ میں یا 1st 2nd میں، کسی چیز کا اپنے موومنٹ یا اسٹیٹ کو مینٹین کرنا. اور یہ بھی ڈبیٹ رہا کہ کیا سائنس آہستہ آہستہ میکینسٹک بنتی جا رہی ہے یعنی مشین کی طرح کے رولز اور لاز کے مطابق چلنے والی چیز. ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے نا اس میں ڈبیٹس رہیں. اینڈ دین وی ہیو نیو آئیڈیاز اینڈ پیپل ہو ایمرج. سب سے پہلے ہمارے پاس آ گئے ہیں نیکولس کارپینیکس. انہوں نے 1543 میں ریولوشن آف دی سیلیسٹیل اسفیئرز جو ہے وہ پبلش کی. انہوں نے ہیلیوسینٹرک تھیوری دی تھی جس میں سورج کو ایز سینٹر مانا جاتا تھا. ان کے مطابق ارتھ اور باقی پلانٹس جو تھے وہ سورج کے گرد موو کرتے ہیں. دین وی ہیو اینڈریس ویسیلیس. انہوں نے دے ہیومینک کارپوریس فیبریکا لکھی تھی. اس کتاب نے گیلن کے پرانے آئیڈیاز کو چیلنج کیا تھا. انہوں نے ہیومن باڈی کا اسٹڈی کیا اور بتایا کہ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ہارٹ کی پمپنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. انہوں نے ڈیڈ باڈیز کی بھی اسٹڈی کی اور انہوں نے پہلا ہیومن اسکیلیٹن بھی اسمبل کیا. نیکسٹ وی ہیو ولیم گلبرٹ. انہوں نے آن دی میگنیٹ اینڈ میگنیٹک باڈیز اینڈ دا گریٹ میگنیٹ دا ارتھ پبلش کی. اس میں انہوں نے میگنیٹ اور ارتھ کی جو ایک میگنیٹک نیچر ہوتی ہے اس پر ریسرچ کی. دین وی ہیو ٹائکو براہی. انہوں نے پلینٹس کی پوزیشنز کا بہت ایکوریٹ آبزرویشن کیا. ان کے ڈیٹا نے یا ان کی جو ورک تھا اس نے بعد میں کیپلر کو بھی پلینٹس کی موومنٹ سمجھانے میں کافی ہیلپ کی. نیکسٹ وی ہیو فرانسس بیکن. انہوں نے انڈکٹیو ریزننگ کو پروموٹ کیا. دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک انڈکٹیو اور ایک ڈیڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ یعنی جس میں آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹ سے جو ہے نا کنکلوژن نکالا جاتا ہے، یعنی پہلے فیکٹس کلیکٹ کرو اور پھر ان کی بنیاد پر رزلٹ نکالو. نیکسٹ وی ہیو گیلیلیو. تو انہوں نے ٹیلیسکوپ کو جو ہے وہ امپروو کیا. انہوں نے وینس کے فیزز، جوپیٹر کے مونز، سن اسپاٹس وغیرہ یہ سب کچھ آبزرو کیے. انہوں نے فالنگ باڈیز یعنی گرتی ہوئی چیزوں کے لاز بھی جو ہے وہ اسٹڈی کیے. اینڈ دا نیکسٹ وی ہیو جوہانس کیپلر. جوہانس کیپلر نے 1609 میں پلینٹس کی جو موشن کے جو لاز تھے نا وہ پبلش کیے. انہوں نے پروو کیا کہ پلینٹس کے جو آربٹس ہیں وہ کمپلیٹلی سرکولر نہیں ہیں بلکہ ایلپٹیکل شیپ میں ہوتے ہیں یعنی انڈے کی شیپ میں. دین وی ہیو ولیم ہاروی. انہوں نے ایکسپیریمنٹس اور ڈائسیکشنز یعنی جسم کو اسٹڈی کرنے کے لیے جب کھول کر دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے پروو کیا کہ بلڈ باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے. دین وی ہیو رینے ڈیکارٹ. انہوں نے ڈیڈکٹیو ریزننگ یعنی جنرل پرنسپل سے لاجیکل کنکلوژنز نکالنے کو پروموٹ کیا. ان کی جو فیمس ورک ہے ڈسکورس آن میتھڈ آف 1637 میں وہ پبلش ہوئی تھی. اینٹونی وین لیونہوک. انہوں نے پاورفل سنگل لینس مائکروسکوپ بنائے جس کی وجہ سے سائنٹسٹ جو تھے وہ مائکروسکوپک ورلڈ کو کافی اچھی طرح سے اسٹڈی کر سکے. نیکسٹ وی ہیو آئزک نیوٹن. ان کے بارے میں آپ کو اچھے سے پتہ ہوگا انہوں نے کیا 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 تھا.
نیوٹن نے کیپلر اور گیلیلیو کے کام کو آگے بڑھایا تھا. انہوں نے لاز آف موشن، یونیورسل گریویٹیشن یعنی ہر چیز کے درمیان میں ایک اٹریکشن کا لا، یہ سب کچھ انہوں نے پریزنٹ کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ گریوٹی کی وجہ سے پلانٹس جو ہیں وہ اپنے آربٹس میں موو کرتے ہیں. نیوٹن کا ماننا تھا کہ سائنٹیفک تھیوری کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے جو ہے نا پروو کرنا چاہیے تاکہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے وہ آبجیکٹیو ہو. نیکسٹ وی ہیو تھیوریٹیکل ڈیولپمنٹس. 1543 میں کوپرنیکس کا ہیلیو سینٹرک جو ماڈل تھا وہ پبلش ہوا. پہلے تقریباً 2000 سال تک جیو سینٹرک ماڈل یعنی ارتھ کو سینٹر ماننے والا جو ماڈل تھا وہ ایکسیپٹ کیا جاتا تھا. کوپرنیکس کا آئیڈیا اس وقت بہت لوگوں کو عجیب لگا کیونکہ یہ ایرسٹوٹل کے آئیڈیاز اور کامن سینس کے اگینسٹ تھا. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ارتھ موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم لوگ ایک ٹاور سے پتھر گرائیں گے تو ارتھ موو ہو جائے گی اور پتھر جو ہے وہ ٹاور سے دور گرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. کوپرنیکس کے ہیلیو سینٹرک سسٹم یعنی وہ تھیوری جس میں سن کو سینٹر مانا جاتا ہے اور پلانٹس اس کے گرد موو کرتے ہیں، اس سسٹم کو کچھ اسٹرونومرز نے پلانٹس کی موومنٹ کیلکولیٹ کرنے کے لیے یوز تو کیا، لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس کو ایز اے ٹرو تھیوری، ایک حقیقی تھیوری کے طور پر ایکسیپٹ بھی کرتے تھے. یعنی لوگ اس سسٹم کو کیلکولیشن کے لیے تو یوز کر رہے تھے لیکن انہیں ابھی تک یقین نہیں تھا کہ اصل میں یونیورس اسی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس تھیوری کو کریڈیبلٹی دلانے میں دو لوگوں کا بہت بڑا رول تھا اس ٹائم پہ، ایک یوہانس کیپلر اور دوسرے گیلیلیو. کیپلر جو تھے وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ ایسٹرونومر تھے. انہوں نے ٹائکو براہی کے بہت ایکوریٹ آبزرویشنز یعنی بہت ہی درست مشاہدات اور ریکارڈز کو یوز کیا، اور انہوں نے یہ یوز کرتے ہوئے یہ ڈسکور کیا کہ جو پلانٹس ہیں وہ سن کے گرد سرکولر آربٹس یعنی گول گول آربٹس میں موو نہیں کرتے ہیں بلکہ الپٹیکل آربٹس میں موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. الپٹیکل کون سی ہوتی ہے؟ انڈے کی طرح کی شیپ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. یہ ڈسکوری جو تھی وہ کوپرنیکس کے اوریجنل سسٹم سے کافی بہتر تھی کیونکہ اس سے پلانٹس کی موومنٹ کو زیادہ ایکوریٹلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا جا سکتا تھا. کیپلر کے باقی جو پلانیٹری موشن کے لاز تھے انہوں نے سولر سسٹم کا ایک امپرووڈ، ایک بہتر جو ہے ماڈل وہ بنانے میں مدد کی، ٹھیک ہے. گیلیلیو کا رول یہ رہا کہ انہوں نے ہیلیو سینٹرک سسٹم کو ایکسیپٹ کروانے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا. ان کی دو بڑی کنٹریبیوشنز تھیں، ایک میکینکس اور ایک ٹیلیسکوپ سے کیے گئے آبزرویشنز. گیلیلیو نے اپنے ٹیلیسکوپ کے ذریعے آسمان کو آبزرو کیا اور اپنے ڈیٹیلز جو ہے نا دلیل یا اپنی تفصیلی جو دلیل تھی اس سے ہیلیو سینٹرک سسٹم جو تھا اس کو سپورٹ کیا، لیکن اس کی وجہ سے انہیں سزا کا بھی سامنا کرنا پڑا. یعنی ان کا جو مقابلہ تھا وہ انکوزیشن یعنی کیتھولک چرچ کا وہ ادارہ جو ریلیجس بلیفس کے خلاف آئیڈیاز کی جانچ کرتا ہے یا ان کو نہیں مانتا. گیلیلیو نے انرشیا کسی چیز کا اپنی موومنٹ یا حالت کو برقرار رکھنے کا پرنسپل اس کے ارلی آئیڈیا کو یوز کر کے ایکسپلین کیا. اگر ارتھ جو ہے وہ روٹیٹ کر رہی ہے پھر بھی اگر ٹاور سے پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھا نیچے کیوں گرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ارتھ کی موومنٹ کی وجہ سے پتھر ٹاور سے دور نہیں گرتا. گیلیلیو کے آبزرویشن نے پرانے آئیڈیاز کو چیلنج کیا. انہوں نے آبزرو کیا جوپیٹر کے مونز، وینس کے فیزز، سن اسپاٹس سورج پر ڈارک جو اسپاٹس ہوتے ہیں، مون کے ماؤنٹینز. ان آبزرویشن نے ایرسٹوٹلین فلاسفی یعنی ایرسٹوٹل کے جو پرانے سائنٹیفک آئیڈیاز تھے اور ٹولمک تھیوری جو تھی یعنی وہ پرانی تھیوری جس میں ارتھ کو یونیورس کا سینٹر مانا جاتا تھا اس کو کافی حد تک کمزور کر دیا. کیپلر اور گیلیلیو کی جو کمبائنڈ ڈسکوریز تھیں ان کی وجہ سے ہیلیو سینٹرک جو سسٹم تھا اس کو کافی زیادہ سپورٹ ملتا گیا، اور 17 سینچری کے اینڈ تک اکثر ایسٹرونومر جو تھے وہ اس تھیوری کو ایکسیپٹ کرنے لگے کہ پلانٹس جو ہے وہ سن کے گرد موو کر رہے ہیں. کیپلر کے لاز اور گیلیلیو کے ورک نے نیوٹن کے کام کی بنیاد رکھی. نیوٹن کے لاز نے میکینکس کو اسٹرانگ فاؤنڈیشن دی اور یونیورسل جو گریویٹیشن کا کنسیپٹ تھا اس نے ارتھ اور اسپیس کی موومنٹس کو ایک ہی سسٹم میں ایکسپلین کیا. صرف اسٹرونومی ہی نہیں بلکہ آپٹکس یعنی روشنی کا جو علم ہے اس میں بھی کافی پروگریس ہوئی. سائنٹسٹ جیسے کہ رابرٹ ہوک، کرسچین ہیوجنز، رینے ڈیکارٹ، آئزیک نیوٹن، انہوں نے لائٹ کی تھیوریز ڈیولپ کی. ہیوجنز کے مطابق لائٹ ویوز کی طرح کی ہوتی ہیں جبکہ نیوٹن نے لائٹ کو پارٹیکلز یعنی چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح ایکسپلین کیا. اسی طرح کیمسٹری، بایولوجی اور دوسری سائنسز میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی جو بعد میں ماڈرن سائنس کی جو ہے وہ بیس بنی.
تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا چیپٹر ہو گیا ہے اینڈ. اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. پلس اس سے جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 22 وہ ریکیپ ہے بیسکلی ان سب چیزوں کا جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا الگ سے لیکچر ریکارڈ کرنے کی کوئی ایسا ضرورت ہے, بٹ اسٹل اگر آپ کو لگا تو آئی ول ڈو دیٹ. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.